میرے ایک دوست ہیں، ان کے ایک دوست ہیں جو مختلف اسکولوں کو یونیفارم سلوا کر سپلائی کرتے ہیں۔ وہ بتا رہے تھے کہ پچھلے دنوں ایک گاؤں میں سلائی سینٹر پر جانا ہوا۔ گاؤں میں اتنا بڑا اور اتنا بہترین سلائی سینٹر دیکھ کر ہم بہت حیران ہو گئے۔ اسے چلانے والی ایک عورت تھی۔ ڈیل ہونے کے بعد اس نے سلائی سینٹر کے بارے میں پوچھا کہ کب شروع کیا اور وہ اسے کیسے سنبھال رہی ہیں، تو اس نے بتایا کہ میرا شوہر ایک مزدور تھا، کبھی کام ملتا تھا کبھی نہیں ملتا تھا، مجھے وہ کوئی بھی کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، ورنہ میں تو لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کو بھی تیار تھی۔ جب ہمارا تیسرا بچہ پیدا ہوا تو گزارا بہت مشکل ہو گیا۔ کئی دن ایسے بھی آتے تھے کہ بچوں کے لیے بھی کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ 5 سال قبل عید کے موقع پر 4-5 روز بغیر مزدوری کے گزر گئے، کہیں سے کچھ قرض بھی نہ مل سکا۔ بلکتے بچوں کو دیکھ کر شوہر نے دل برداشتہ ہو کر نہر میں چھلانگ لگا دی۔ شوہر کی وفات پا جانے کے بعد میں نے قریبی شہر میں لوگوں کے گھروں میں کام شروع کیا۔ ایسے ہی ایک گھر میں پرانی سلائی مشین پڑی ہوئی تھی، اس سے کہا کہ یہ مجھے دے دیں اور پیسے تنخواہ سے کاٹ لیں۔ اچھے لوگ تھے، مجھے ویسے ہی دے دی۔ سلائی کچھ پہلے ہی مجھے آتی تھی اور کچھ محلے کی ایک عورت سے سیکھ لی۔ میں دن کو گھروں میں کام کرتی اور رات کو کچھ وقت نکال کر کپڑے سیتی تھی۔ کپڑوں کی سلائی سے گھر کا خرچ چلنے لگا تو میں نے گھروں میں جا کر کام کرنا بند کر دیا اور سلائی والا کام ہی کرنے لگی، کیونکہ میں بچوں کو بھی ساتھ ہی لے کر جاتی تھی اور اس کی وجہ سے بہت مشکلات بھی پیش آتی تھیں۔ محنت اور لگن سے کام کرنے کی وجہ سے کام اچھا ملنے لگا۔ میں نے نئی مشین لے لی، بچوں کو اسکول میں داخل کروا دیا، وقت زیادہ ملنے لگا تو کام مزید اچھے سے کرنے لگی۔ محلے کی لڑکیاں میرے پاس کام سیکھنے کے لیے آنے لگیں، انہیں بھی کام سکھا کر اپنے ساتھ شامل کرتی گئی۔ جب کوئی نئی لڑکی آتی تھی تو میں ایک نئی مشین لے لیتی تھی۔ کام سیکھنے کے بعد اس کو بھی اچھی آمدن ہونے لگتی تھی۔ گھر میں جگہ تنگ ہوئی تو یہ نئی جگہ کرائے پر لے لی اور کام کو بڑھا لیا۔ پہلے ان گھروں سے صرف آرڈرز آتے تھے جہاں میں نے کام کیا تھا، پھر آرڈرز شہر سے آنے لگے۔ ایک جگہ سے ہمیں کسی دکان والے نے یونیفارم بنانے کا آرڈر دے دیا۔ اس میں بچت تو بہت کم تھی لیکن کام ایک جیسا ہونے کی وجہ سے بہت آسان تھا، وہاں سے ہمیں بہت فائدہ ہوا۔ میں نے محنت، لگن اور معیار کو ہمیشہ اپنا وتیرہ بنا کر رکھا ہے اور اسی وجہ سے آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اب خود نہیں سیتی لیکن ہر ایک تیار ہونے والے کپڑے کو خود ضرور دیکھتی ہوں۔ جس لڑکی سے کچھ کمی رہ گئی ہو اسے خود سکھاتی ہوں، پیار سے غلطی کی نشاندہی کرتی ہوں تو وہ کچھ ہی دن میں اپنا کام پرفیکٹ کر لیتی ہے۔ میرے شوہر نے غربت سے تنگ آ کر انتہائی قدم اٹھا لیا تھا مگر مجھے کوئی بھی کام نہیں کرنے دیا تھا۔ کاش کہ اسے یہ بات سمجھ آ جاتی کہ عورتوں کا ضرورت کے تحت کام کرنا معیوب نہیں ہے، اور جو میرے شوہر نے قدم اٹھایا وہ معیوب ہے۔ غیرت کے خود ساختہ اصولوں کی وجہ سے بہت سی عورتیں بہت کچھ کرنے کے قابل ہوتی ہیں جو نہیں کر سکتی۔ بے شک گھر سنبھالنا عورت کی پہلی ذمہ داری ہے، لیکن جب ضرورت ہو تو حدود و قیود کا خیال کرتے ہوئے کام کرنا بھی لازم ہو جاتا ہے۔ میرے بچوں کے پاس اب کسی چیز کی الحمدللہ کوئی کمی نہیں ہے سوائے ان کے باپ کے، اور یہ بہت بڑی کمی ہے۔ کاش وہ ایسا قدم نہ اٹھاتے اور ایسا قدم اٹھانے سے پہلے سوچتے، کاش مجھے تب ہی کچھ کام کرنے دیتے تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آواز رند گئی۔ مزید کوئی بات کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، لیکن ان کی بات مکمل ہو گئی تھی اور ان کا پیغام بھی مکمل ہو گیا تھا۔ ناظرین، اس بیوہ عورت کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔